جبیر میں جے پی او طارق عزیز کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ جے پی او نے سائلین کے مسائل سن کر موقع پر احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈی پی او اوکاڑا طارق عزیز سدھو نے شہریوں کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں تھانہ بی ڈویژن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ ڈی پی او نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سٹی، تفتیش آفیسرز اور سول سوسائٹی کے افراد بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت تمام پولیس افسران کے دروازے عوام کے لیے بروقت کھلے ہیں۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میرٹ پالیسی کے تحت مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اوکاڑا پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف کی فوری فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ میں نے اپنی فورس کو واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ ہر شہری کے ساتھ خلوص اور پیار سے پیش آیا جائے تاکہ شہر اور سائل پولیس کو اپنا دکھ درد بآسانی سے بتا سکے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جنگ شہر اور گرد نواح میں مونسون موسلادھار بارش سے نشیب علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ چند گھنٹے جاری رہنے والی بارش نے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ بارش کے ساتھ ہی واپڈا کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے اور بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ جنگ کالی گھٹاؤں کے ساتھ مونسون کی پہلی تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کئی روز سے جاری شدید گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ 1 گھنٹہ مسلسل بارش نے شہر بھر میں جل تھل ایک کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ بارش سے سیوریج سسٹم بلاک، گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ شہر بھر میں بارش کا پانی جمع ہونے کے بعد شہری گھروں میں محصول متعدد فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی کا نظام متاثر ہو گیا ہے۔ گزشتہ چند منٹ کی موسلادھار بارش ہوئی تو کسان، بچے اور بوڑھے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ بچوں نے بارش میں نہا کر خوب انجوائے کیا، مگر دوسری جانب اس بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ ناظرہ آفس میں تمام سرکاری اداروں کے ارد گرد پانی جمع، سڑکیں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ لوگوں کو چلنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ بر وقت ٹھنڈے کمروں سے نکل کر کام پر توجہ دے تو بازار ندی نالوں کا منظر پیش نہ کرے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی تحصیل جامپور کے عہدیداران نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کانفرنس داجن میں پبلک اینڈ کمیٹی داجن میں ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کانفرنس پبلک اینڈ کمیٹی سے ڈاکٹر عبدالشکور مجاہد، ارشاد احمد حقانی، ملک وکیل الرحمان حامدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باشعور نوجوان ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس طرح کے اقدام لینے سے اکثر مسائل اجاگر ہونے کے ساتھ خوش اسلوبی سے حل بھی ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے اور سب سے امید کرتے ہیں کہ ملک و قوم کے تحفظ کی خاطر اور ملک کی ترقی کے لیے ہم سب اپنا حصہ شامل کر کے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داجن اندرون شہر ہرنڈ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، محسن جلو پل نامکمل ہے۔ واپڈا آفس داجن اور نادرا سینٹر داجن میں عوامی بیچاری ہر روز دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ واپڈا آفس داجن، نادرا سینٹر داجن کے ملازمین کو چاہیے کہ غریب بیچاری عوام کو مسائل سن کر انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سٹی ایریا میں جعلی بیوریجز یونٹ پر چھاپا، 8000 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس، 1000 لیٹر مضر صحت جعلی محلول، 900 خالی بوتلیں اور ممنوعہ رنگ اور فلیورز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ 580 کریٹ تیار ڈرنکس، 7 سلنڈر، 3 مشینیں، 5 ڈرم، 3 ٹب واٹر ٹینک اور 50 کلو ڈھکن ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یونٹ میں معروف برانڈ کی جعلی بوتلیں تیار کی جا رہی تھیں۔ مضر صحت کیمیکلز رنگے کھلے رنگ اور غیر فلٹر شدہ پانی سے تیار کیا جا رہا تھا۔ موقع پر کی گئے ٹیسٹ بھی فیل، صفائی کے ناقص انتظامات بھی پائے گئے۔ خوراک کا کاروبار پنجاب فوڈ اتھارٹی لائسنس کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ مضر صحت جعلی تیار کولڈ ڈرنکس کو لاہور کے مضافاتی علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ خوراک میں جعل سازی کرنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ فوڈ بزنس آپریٹرز قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ مدرسہ پولیس کی شاندار کارروائی، ڈکیتی کے مقدمے میں ملوث 3 ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے ڈکیتی شدہ نقدی 2,10,000 روپے، موٹر سائیکل اور اسلحہ ناجائز بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کو پابند سلاسل کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ملزمان پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔
तौसा से आपको बताएं कि बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्सों की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी ने अपने एहतजाजी प्लान के इजहार के लिए प्रेस क्लब तौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिजली के बिलों में ज़ालमाना इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ज़िला डेरा गाजी खान के ज़िलई अमीर प्रोफेसर रशीद अहमद अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना तो बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की कॉल पर हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद उल हसन चिश्ती की मौजूदगी में कोर्ट्स रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दौरान को मेंबरशिप कार्ड तकसीम किए गए हैं। सेक्रेटरी कोर्ट्स एसोसिएशन का कहना है कि तकरीब का मकसद कोर्ट रिपोर्टर मेम्बरान की हौसला अफजाई करना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद उल हसन ने कोर्ट रिपोर्टर्स की मेम्बरान से इस अज़म का इजहार किया है कि जिस तरह जज साहिबान और वकला अहाता कचहरी का हिस्सा हैं, वैसे ही कोर्ट रिपोर्टर्स भी अपने मुस्बत किरदार को अदा करते हुए कचहरी को अपना घर समझें। सरगोजा के नवाही इलाका अड्डा चाल चकिया सुल्तान कॉलोनी के लोग सराहता एहतजाज नकासी का निज़ाम धूम बरम बंद हो गया है। सरगोजा के नवाही इलाका अड्डा चाल चकिया सुल्तान कॉलोनी में जो कि 50 साल से कायमशुदा है, जिसमें अभी तक सड़क और सीवरेज का निज़ाम ना बन सका। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं और इनका कहना है कि सियासी लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन तरक्याती काम नहीं करते। जो हमारी कॉलोनी के लिए फ़ंड आया था वो इन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ज़रूरत पड़ने पर रेस्क्यू की गाड़ी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हम लोग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इसका नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। आज सुबह सवेरे से चुनी इलाहाबाद शहर और कंगनपुर तलवंजी इसके गिरद माह में पानी भरे बादलों की ज़बरदस्त एंट्री जल थल एक होने से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे खिल उठे। चुनी इलाहाबाद मुस्तफ़ाई इलाकों में जल थल एक होने से चारों तरफ पानी ही पानी। बारिश और सीवरेज की पानी से शहरियों की सड़कें गलियाँ और शाहराएँ तालाब के मंजर पेश करने लगी हैं। आमदरफ्त मुतासरा नशेब इलाकों में पानी का मुंह जोर। पानी सब्जी मंडी इलाहाबाद और शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। घरेलू सामान डूबने से मुश्किलात और परेशानी का सामना है। शहर के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से बिजली भी मुसलसल बंद। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। सियालकोट थाना हेड मराला पुलिस की कामयाब कार्रवाई डकैती और राजधानी में मुलविस 3 रुकनी गैंग के सरगना समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दर्जनों वारदाती ट्रेस नकदी मोटरसाइकिल कीमती मोबाइल फोन्स और असला बेनजायज बरामद कर लिए गए हैं। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी इताअत पर डीएसपी सदर सर्कल की जेर निगरानी एसएचओ थाना हेड मराला सब इंस्पेक्टर काशिफ महमूद ने पुलिस टीम के अमराज राय पेशा हासिल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी गैंग के सरगना समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कब्जा से नकदी 3 लाख रुपए, एक अदद मोटरसाइकिल, 3 कीमती मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नजायज 3 अदद पिस्टल, 30 बोर माद मुतअद्दिद गोलियां बरामद करके पाबंदी सलासिल कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर एकल स्क्वाड के दूसरे बैच का इफ्तिताह। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने पुलिस इजलास के दौरान एकल स्क्वाड के दूसरे बैच का इफ्तिताह कर दिया है। एकल स्क्वाड के पहले बैच के क़याम के बाद जिला कसूर में संगीन जराइम में 42% नुमाया कमी हुई है। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान और एहलकारों का अहम इजलास एसपी इन्वेस्टिगेशन सर्कल अफसरान थाना तमाम थानों और पुलिस लाइन की स्टाफ एलीट और ट्रैफिक CIA नफरी स्टाफ की शिरकत। इजलास में वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। डीपीओ कसूर ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। डीपीओ कसूर ने जराइम की इंसदाद और अवामी खिदमत के मौसर इकदाम के मुतालिक अहकाम भी जारी किए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। साइलिन की दाद रसी न करने वाले अफसरान की महकमा में कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ क्राइम फाइटिंग करने वाले अफसरान ही मेरिट फेवरेट अफसरान हैं। काम चोर एहलकार अपना किबला दुरुस्त कर ले। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदल की शहदा फैमिली के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी। खवातीन पुलिस एहलकारों ने यादगार शहदा पर सलामी दी है। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदल ने पुलिस लाइन में शहदा फैमिली के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी दी है। पहली बार खवातीन पुलिस एहलकारों के दस्ते ने शहदा फैमिली की मौजूदगी में यादगार शहदा पर सलामी पेश की और पुणे के गुलदस्ता चढ़ाकर शहीदों की अकीदत को सलाम पेश किया है। इस मौके पर SSP ऑपरेशन हसन जवेद भट्टी, DSP हेडक्वार्टर तौसीफ अहमद खान, इंस्पेक्टर गुलनाज समेत शहदा की फैमिलीज की शिरकत की है। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शहीदों के खून का कर्ज हमारा ज़िम्मा है जो किसी सूरत में अदा नहीं किया जा सकता। ताहम शहदा की लाजवाल कुर्बानी और पाकिस्तान की मट्टी का कर्ज अदा करने के लिए तमाम शहीदों के लवाहिकीन को
ممکنہ حد تک وسائل اور عزت و تکریم پہنچانے کی ہم سہولتوں کا قیام کریں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ پولیس آفیسر نے شہید سب انسپکٹر اعجاز مقبول کی بیٹی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ شہید کی بیٹی کو مختلف قسم کے تحائف دیے، فیملی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی اور شہید کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبسم، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران نے شرکت کی ہے۔ دوران میٹنگ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی پی او نے سرکل افسران کو حساس مجالس، جلوسوں کے راستے، حساس مقامات کا جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ محرم الحرام میں تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ دوران میٹنگ ضلع میں امن و امان کی صورتحال، زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، ترجیح، جرائم پیشہ ناصری کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے۔ پولیس افسران کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ فیصل آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہفتہ میں ایک دن کھلی کچہری کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد سلور سعید نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد میں کھلی کچہری میں آئے ہوئے درخواست گزاروں کے مسائل دراز کیے اور میونسپل کارپوریشن سے متعلقہ درخواستوں کو ایک ہفتہ میں نمٹا کر آئندہ کھلی کچہری میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے متوفی ملازمین کے ورثاء کو مالی امداد 17A کے تحت ملازمت محکمہ ترقی کے کیسز پر سائلین کی ایک ہفتہ میں اطلاعات رسی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے واصل سے متعلق مسائل پر ایم جی کو فیلڈ فور ٹیمیں متعلقہ علاقوں میں بھجوا کر سیوریج کے ایشوز حل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مسئلہ حل ہونے تک ٹیم موقع پر موجود اور درخواست گزار کی تسلی کر واپس آئی۔ سائلین نے پی ایچ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، محکمہ مال، ایف ڈی پی اے، ہیلتھ اور ایجوکیشن سے متعلقہ بھی مسائل پیش کیے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا سی پی او کامران ناظر کے ہمراہ محرم الحرام جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا ہے۔ آج ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ نے فیصل آباد کے چوک، گھنٹہ گھر، 8 بازاروں اور مرکزی امام بارگاہوں، دھوبی گھاٹ کا دورہ کیا ہے۔ محرم الحرام جلوسوں کے روٹس پر انتظامی امور کا جائزہ اور بریفنگ بھی لی ہے۔ پیچ ورک مکمل، صفائی ستھرائی یقینی بنائی جا رہی ہے، جبکہ لائٹنگ سمیت واک تھرو گیٹس نصب اور سیوریج سسٹم کی بھی بحالی کی گئی ہے۔ محکموں کے افسران اور سٹاف کا ڈیوٹی روسٹر اور کنٹرول رومز فنکشنل رکھے۔ اشرا محرم الحرام پر انتظامات میں کوئی خامی پیش نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے نقشوں اور چارٹس کی مدد سے مرکزی جلوسوں کی روٹس پر انتظامی اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ جلوسوں کے منتظمین سے ملاقات بھی کی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس سرگرم عمل ہے۔ ضلع بھر میں ایس پی ای پولیس پوسٹ ایپ کے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ پولیس نے گزشتہ ماہ جون میں ای پولیس ایپ کے ذریعے 1600 سے زائد افراد کو چیک کیا۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پولیس نے ایک پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 2000 سے زائد وہیکلز کو بھی چیک کیا ہے۔ ای پولیس ایپ سے چیکنگ کے دوران مطلوب 6 مختلف مسروقہ وہیکلز برآمد ہوئی اور پوسٹ چیکنگ کے دوران مختلف مقدمات میں مطلوب مجرمانہ اشتہاریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر میں سرچ آپریشن، سنیپ چیکنگ، اے پی پی چیکنگ کر کے جرائم پیشہ ناصری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے روایتی کھیل کبڈی کا ذکر ہو جائے۔ ساہیوال کے جم خانہ گراؤنڈ میں فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کی ٹیموں کے درمیان کبڈی میچ کھیلا گیا، جو ساہیوال نے 5 پوائنٹ سے جیت لیا ہے۔ کھیل کے میدان آباد کرنے سے نوجوان نسل بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبڈی فیڈریشن نے ساہیوال کے جم خانہ گراؤنڈ میں فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کی کبڈی ٹیموں کے مابین کبڈی کا میچ منعقد کروایا ہے، جس میں دونوں ٹیمز مایہ ناز کبڈی کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور خوب داد بھی پیش کی ہے۔ کبڈی کا میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی، جنہوں نے اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو خوب داد دی۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد ساہیوال کی کبڈی ٹیم نے 5 پوائنٹ کے ساتھ میچ اپنے نام کر لیا ہے۔ جیتنے والی ٹیم میں ممبر صوبائی اسمبلی ملک قاسم ندیم نے انعامات بھی تقسیم کیے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک اور آر پی او بابر سرفراز الپا نے انتظامات محرم الحرام کے جائزہ کے لیے چکوال کا دورہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چکوال سے ملک حسن فردوس کی رپورٹ میں۔
اس موقع پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک اور DPO کیپٹن ریٹائر واحد محمود کے ہمراہ شہر میں امام برگاہ سرپاک کا دورہ کر کے سیکورٹی کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس امر کی تاکید کی کہ مکمل وجلنس کے تحت سیکورٹی کے فول پروف انتظامات برقرار رکھے جائیں۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس و میونسپل انتظامیہ کے دیگر افسران کو محرم کے جلوس و مجالس کے منتظمین بھی موجود تھے۔ کمشنر اور RPO نے ڈپٹی کمشنر اور DPO کے ہمراہ محرم روٹ کے آغاز سے اختتام تک معائنہ کر کے سیکورٹی، صفائی اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک اور RPO بابر سرفراز الپا نے دوران وزٹ سیکورٹی اینڈ وجلنس کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے محرم الحرام کے دوران ضلعی انتظامیہ و پولیس اور جلوس و مجالس کے منتظمین کے مابین ہمہ وقتی رابطہ برقرار رکھنے کی تاکید کی۔ کیمرہ مین ملک توقیر عابد امان کے ساتھ ملک حسن فردوس، ڈسٹرکٹ رپورٹر وائز نیوز چکوال۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ روبرٹ ایکسن شہریوں کی جانب سے شہباز چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی بالکل، اگر بات کریں ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی آج جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث جو ہے شہری عوام جو ہے سڑکوں پر آ چکی ہے اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدا دارا جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں۔ میں سا کچھ شخصیات موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو ہے بڑی تعداد میں لوگ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ٹوبا کی طرف سے ہم حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ ختم کریں، ظالمانہ ٹیکس ختم کریں۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 300 یونٹ تک فری دیں گے بجلی، آپ وہ وعدے پورے کریں اور بجلی سستی کریں، گیس سستی کریں تاکہ غریب آدمی کا چولہا چل سکے اور خودکشیوں سے بچ سکے۔ اچھا، آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی یہاں پر آج بطور وکلا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو ملک ہے، آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے احتجاج کاٹ کر آیا گیا ہے۔ حکومت جو کہ مہنگائی کی طرف گامزن ہے، مہنگائی کے نام پر غربا کا استحصال کر رہی ہے، کسانوں کا استحصال کر رہی ہے۔ حکومت مہنگائی ختم کرنے کے نام پہ گندم کی قیمتیں تو کم کر رہی ہے، لیکن ادویات کی قیمتیں اور دوسری قیمتیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے نام پہ غربا کا استحصال بند کرے اور غریبوں کو ریلیف فراہم کرے۔ اچھا سالک صاحب، آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی جو ہے وہ بڑی عروج پر نظر آ رہی ہے، عوام جو ہے غریب وہ پستی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ جو امیر طبقہ ہے وہ خوشحال نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آج ہم اس لیے چوک میں آئے تھے کہ حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے تھے 200-300 یونٹ، ہم اصل میں وہ یاد کروانے آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسے ہوا کہ انہوں نے 200-300 پہ تو کمی بیشی نہیں کی۔ آج IMF کا ایک وعدہ پورا کر دیا کہ جو گھریلو بل آتا تھا 100 یونٹ یا 200 یونٹ، اس پہ 51% بل میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ 1 جون سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو IPP سے آپ لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جن کو ڈالروں کی شکل میں آپ لوگ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ ختم کیا جائے اور دراصل جو اصل حق اس کے ریٹ ہیں اس ریٹ کے مطابق ہمیں بجلی مہیا کی جائے۔ جی بالکل، اس طرح کی بات بھی سنی اور یہی تمام شخصیات کی جانب سے کہنا ہے کہ فوری طور پر حکومت جو ہے اس پہ ہوش کے ناخن لے اور ایسے اقدامات کرے جس سے عوام کو ریلیف ملے اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جی جی شاہد، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہریانہ چوک اعظم ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی وقار الحسن بودلہ کے خلاف پھٹ پڑے ہیں۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف قانونی محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لائیے سے ہمارے نمائندہ وائس نیوز عرفان مجید کھوکھر سے۔ جی عرفان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں چوک اعظم مدینہ کالونی میں، جہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنل وقار الحسن بودلہ کے خلاف اہلیان علاقہ جو ہیں وہ سراپے احتجاج ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ متاثرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ کیا مطالبات ہیں ان کے۔ جی کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ کیا مطالبہ ہے؟ وقار بودلہ نے جو ریڈ کیا ہے، جو آپریشن کیا ہے مختار کسائی کے گھر میں، وہ سراسر غلط کیا ہے۔ اس کی حویلی چیک کی ہے، اس میں کچھ نہیں ملا۔ پھر اس کے جہاں بچے سے گھر ان کے گھس گیا ہے پورا عملہ لے کر، اور ان کی بچیوں کو، ان کے بچوں کو پریشان کیا ہے، اور ایک ایک کمرے کی تلاشی لی ہے، اور پیٹیاں، الماریاں اور تمام واش روم چیک کیا ہے، اور ایک پائی بھی نہیں گوشت کی ملی۔ اور ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، وزیر اعلیٰ سے، جنرل ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی سے، کہ
वकार बोदला को फिल फौर मुअत्तल किया जाए, क्योंकि आइंदा किसी के घर में घुसने की इनको हिम्मत ना हो। जी बिल्कुल, एहलियान इलाका भी यही कहना है कि वकार हसन बोदला के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ और भी मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, हम मदीना कॉलोनी चौक आज़म के रहायशी हैं। ये मुख्तियार कसाब हमारा हमसाया महल्लेदार है, अरसा दराज से हम इसको जानते हैं। ये एक शरीफ शहरी है, कभी भी हमारी शुनीद में नहीं आया कि इसने कोई ऐसी हरकत की है। खुशी गमी में हम इनसे गोश्त भी लेते हैं। तो ये जो एक वक़ुआ हुआ है, बल्कि वक़ुआ नहीं, मैं तो इसको बहुत बड़ा सानिया कहूँगा कि बग़ैर इजाज़त घर घुसकर घर के अंदर चारदीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए बच्चियों को हरासन किया गया है। फूड इंस्पेक्टर ने ये बहुत नाजेबा हरकत की है, इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए और हमारे मुतासरीन भाई जो हैं इनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, एहलियान इलाका का भी वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इस डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए, इसको मुअत्तल किया जाए और ताकि मुख्तियार हुसैन नामी कसाब को इंसाफ फराहम हो। जी जी इरफान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि साहिवाल के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर महंगाई और बल्दिया फीस 100 से बढ़ाकर 750 रुपये करने पर साहिवाल प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। इस हवाले से प्रेस क्लब के एहतजाज करते हुए रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि महंगाई के दौर में जहाँ पर गैस की रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, वहाँ पर अब एक और बम टैक्स लगा दिया गया है। हम लोग पहले 100 रुपये माहाना रिक्शे की फीस अदा करते थे, इसको अब बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है, जो कि हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी है। अब अपने बच्चों के पेट बड़ी मुश्किल से पाल रही है। हमें कोई अड्डा भी नहीं दिया गया जहाँ पर हम अपने रिक्शे पार्किंग कर सकें और ना ही हमें कोई सहूलत फराहम की गई है। महंगाई के इस दौर में 750 रुपये फीस बढ़ना हमारे साथ ज़्यादती है। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा है कि रिक्शा की माहाना फीस 100 रुपये बरकरार रखी जाए और महंगाई कम की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता शहर रायबंद में रात होने वाली बारिश ने CO यूनिट की नाअहली का पोल खोल दिया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। रायबंद शहर में रात होने वाली बारिश से शहर के मुतअद्दिद इलाके बारिश के पानी से डूब गए। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। बारिश के साथ गटर भी उबल पड़े, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। पानी की वजह से शहरियों में डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। मज़ीद शहरियों का PGM में क्या कहना है कि एक तरफ से भी बारिशों के हवाले से मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया, तो दूसरी जानब मानसून का सीज़न भी शुरू हो चुका है, लेकिन CO यूनिट रायबंद की जानब से अभी तक निकासी आप पर कोई काम ना हो सका। रायबंद शहर का सीवेज का निज़ाम दरहम बरहम होने पर शहरी फुट पड़े। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज शरीफ से CO यूनिट रायबंद के खिलाफ फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। अल्फा टाउन चक जुमरा में जामिया मस्जिद अल हुसैन का संग बुनियाद रख दिया गया है। पुरवकार तकरीब में अवामी, समाजी, मजहबी और सियासी अफराद की भरपूर शिरकत। जामिया मस्जिद अल हुसैन का संग बुनियाद रखने की तकरीब में साहबजादा हसन रजा वाइस चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आज़ाद अली तबस्सुम, MP तहरीक इंसाफ असद महमूद, इमरान खान भट्टी, सैयद अजहर हुसैन शाह, डायरेक्टर अल्फा टाउन अब्दुल्ला हारून, अल्फा टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद रजा बाज़ियादी की खुसूसी हिदायत पर जामिया मस्जिद अल हुसैन खूबसूरत तरीक़ा से तमीर की जा रही है। मस्जिद के साथ दीनी उलूम की तालीम देने के लिए इस्लामिक सेंटर भी कायम कर दिया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए साहबजादा हसन रजा वाइस चेयरमैन सुन्नी कौंसिल का कहना है कि इस मस्जिद में दीनी तालीम फराहम की जाएगी। जामिया मस्जिद रिजविया की ज़ेर निगरानी आला दीनी तालीम से अहल इलाकों को दीनी तालीमात का हसूल मुमकिन होगा। इलाके और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई है। अल्फिट इनके चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद अब्बास ज़ैदी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्फा टाउन गेटेड कम्युनिटी है। बेहतरीन सिक्योरिटी सर्विसेज, सोसाइटी के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, खूबसूरत पार्क, मुकम्मल चारदीवारी, बिजली की फराहमी और जुले नस्ब किए गए हैं। बेहतरीन लोकेशन पर प्लाट्स हासिल करने के लिए फौरी राब्ता करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि DPO टोबा टैक्सिंग इबादत निसार की जामे मस्जिद नूर अड्डा फलोर इलाका थाना रजाना में खुली कचहरी। DPO टोबा इबादत निसार की जामे मस्जिद नूर अड्डा फलोर इलाका थाना रजाना में अवामुन्नास के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए यकीन दहानी करवाई है। खुली कचहरी में मकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की है।
DPO عبادت نثار نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر DPO ٹوبہ عبادت نثار نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام الناس کے ساتھ براہ راست رابطہ استوار کرنا ہے تاکہ عوام الناس کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور عوام الناس کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جا سکے۔ کمیونٹی پولیسنگ کی فروغ کے لیے SP انویسٹیگیشن ٹوبہ اور تمام SDOs کی جانب سے ضلع بھر کی مختلف مساجد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کا محرم الحرام کے بانی مجالس لائسنس ہولڈرز اور امن کمیٹی سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے اندر امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ، پولیس، علماء کرام اور عوامی نمائندہ ایک پیج پر ہے۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محرم الحرام میں امن و امان کی فضا TMA ہال میں برقرار رکھنے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میٹنگ میں منتظمین، عزاداران، لائسنس داران، ممبران امن کمیٹی اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر CPO فیصل آباد کامران عادل، SP پیشنٹ، CTO فیصل آباد مقصود احمد لون بھی موجود تھے۔ دوران میٹنگ محرم الحرام میں امن و امان کی قیام، بین المسالک ہم آہنگی اور معاشرہ میں احسان اور وفاداری کو پروان چڑھانے جیسے امور زیر بحث آئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہری پور کے رہائشی پولیس ملازم نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی ہے۔ ہری پور کے رہائشی محکمہ پولیس کے جمال باسط والفضل داد سکنہ بالجی نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر زندگی سے تنگ آ کر پولیس ٹریننگ سینٹر انگو میں لوڈ کورس کے دوران مبینہ طور پر آتشی اسلحہ سے فائرنگ کر کے خودکشی کر لی ہے۔ تحصیل خانپور کے علاقہ کھوئی ناڑہ میں سگی بیٹیوں کے ساتھ زبردستی جنسی بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ ہری پور کی تحصیل خانپور میں اپنی سگی بیٹیوں سے زبردستی جنسی زیادتی کرنے والا ملزم امجد گل والد عجب گل سکنہ کھوئی ناڑہ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ پور میں زیر دفعہ 376 تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ رجسٹر ہوا تھا۔ DPO ہری پور سلمان ظفر کی داد پر پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ میں مزید تفتیش جاری ہے۔ CP کے علاقہ بختیار آباد شہر اور گرد نواح کو پچھلے 48 گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ شدید گرمی اور حب سے شہریوں کا برا حال ہے۔ شدید گرمی اور حب سے متعدد شہری بے ہوش ہو گئے۔ بختیار آباد گریڈ اسٹیشن کا 33,000 kV ٹرانسفارمر پچھلے 48 گھنٹوں سے خراب ہے، جس کی وجہ سے بختیار آباد شہر اور گرد نواح کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ بند بجلی اور شدید حبس کی وجہ سے شہری گرمی سے بے بلا اٹھے۔ شدید حبس اور 50 ڈگری گرمی کے بعد بیمار افراد، ضعیف العمر خواتین اور بچوں کا برا حال ہے۔ اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں وائس نیوز۔